بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ساری خبروں پہ بات کرنی ہے۔ آغاز کرتے ہیں تازہ ترین خبر سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہو گیا ہے۔ کل بھی اجلاس جاری رہے گا، حالانکہ اپیرنٹلی لگ رہا تھا کہ ایک دن کا ہوگا، اور کئی وجوہات کی بنا پر یہ اجلاس بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ سلیم مانڈوی والا صاحب آف کورس سینئر موسٹ رہنماؤں میں سے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایوان بالا سے تعلق، اور آج کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اجلاس میں بھی شامل تھے۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم۔ بڑی ہائپ تھی آج کے اس اجلاس کی، تو کیا چلے میں ذرا ایک ایک کر کے ذرا پریسائزلی پوچھوں۔ پہلے تو بتائیں، یہ لطیف کھوسہ صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا، بات ہوئی اس بارے میں اجلاس میں؟ وہ جی بس وہ ایکچولی کھوسہ صاحب کا یہ تھا نا کہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک طریقے کا وہ پوزیشن لی ہوئی تھی، تو اس پہ there was a disagreement، اور ان سے اسی لیے انہوں نے شو کاز نوٹس بھی ایشو کیا تھا۔ پہلے یہ خبر چل گئی کہ ان کو بلایا ہوا تھا، جو غلط تھی کہ ان کو He was not invited in CC today؟ نہیں he was never invited، اور عجیب سی وہ نیوز آ گئی تھی، تو وہ بھی کلیریفائی ہو گئی۔ Because I heard, this is what I read on some news channel, I don't know انہوں نے کہا ہے نہیں کہا کہ I was invited، میں سپریم کورٹ میں بزی ہوں اس لیے نہیں آیا، بڑا کہہ رہے ہیں he was never invited۔ نہیں، وہ بزی تھے اعتزاز صاحب۔ Right، لطیف کھوسہ صاحب was not invited، right۔ ہاں not invited، جی جی۔ Because of the same reason، because پارٹی ان سے ابھی اس وقت جواب طلبی کا ارادہ رکھتی ہے۔ جی 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 جی۔ ویسے تو ایک لائر ہیں تو کیس تو کسی کا بھی لڑ سکتے ہیں نا، لائر تو کسی کا، اعتزاز صاحب نے نواز شریف کے کیسز لڑے ہیں۔ دیکھیں یہ فاروق نائک صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا، ان کو مصطفیٰ میں اپوزیشن تھے پی ایم ایل این کے ساتھ، تو انہوں نے بھی اجازت دی تھی کہ میں لڑنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں پولیٹیکلی ایک اگر کوئی تو 10,000 کیسز لڑے ہوتے ہیں لائر ہر قسم کے، مگر بعض چیزیں پولیٹیکلی یو بینگ ان اے پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں، یو نو۔ تو وہ ہر دفعہ دوسرے جو ہمارے لائرز ہیں انہوں نے یہ چیزیں اوائڈ کی ہیں۔ شہادت امان صاحب ہیں، فاروق نائک صاحب ہیں، ان کو کئی دفعہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے کیسز لینے کے لیے کہا، مگر انہوں نے اس کو ڈکلائن کیا۔ تو بعض چیزیں جی ذرا مورلی بھی آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو کرنی چاہیے۔ کیسز تو ملتے ہی رہتے ہیں لائرز کو، مگر آپ نے ان کا انیشل رسپانس دیکھا نا؟ ویسے بائی دا وے کھوسہ صاحب نے کہا، یا شاید آپ سی سی میں ہوں گے تو آپ نے نہ دیکھا ہو، انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر کہا کاشف بھائی صاحب کے پروگرام میں کہ اس شو کاز کو میں ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں۔ دیکھیں وہ تو کہہ سکتے ہیں، ان کا رائٹ ہے، اور بٹ پارٹی کو تو شو کاز دینا ہی ہے نا، دے ہیو نو ادر آپشن۔ اوکے، اور اعتزاز صاحب کے حوالے سے کوئی ڈس پلیجر شو کیا ہے قیادت نے؟ نہیں، وہ اعتزاز صاحب لاسٹ ٹائم آئے تھے نا سی سی میں، جو کراچی میں ہوئی تھی، جی ہاں، تو وہاں ان سے یہی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی، بلکہ ان کا تو پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ باقاعدہ ایک موومنٹ چلائیں اور یہ کریں اور وہ کریں، تو وہ تو خیر سی سی نے ان کی سجیشن ایکسیپٹ نہیں کی، بٹ یو نو ہی از اے اولڈ پیپلز پارٹی پرسن، اور اعتزاز صاحب کئی دفعہ بے نظیر کے ٹائم میں بھی کبھی کبھی ادھر ادھر چلے جاتے تھے، بٹ وہ یو نو یہ ان کا طریقہ کار ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ تو ان کو ابھی تک کوئی شو کاز نوٹس وغیرہ سرو نہیں کیا، آج بھی کوئی بات نہیں؟ ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے نا، تو کوئی ان کے ساتھ ایسی سچویشن نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل رابطے ہی ختم کر دیے۔ رائٹ، اور آج جب تھوڑی دیر کا وقفہ ہوا، یا وقفہ نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے لیے شازیہ مری صاحب آئیں تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ڈسکس کر رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ تو کیا کہتی ہے آپ کی لیڈرشپ، کون لگا رہا ہے دیوار سے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس سے وہ پرابلی فیل کرا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو اسپیس نہیں دی جا رہی۔ ان کی یہ فیلنگ تھی کہ پی ایم ایل این کے لوگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی لائے گئے ہیں، ایڈوائزرز بھی بنائے گئے ہیں، اور فردر لائے جا رہے ہیں۔ کچھ بیوروکریٹس ہیں جو کہ ان کے لگائے ہوئے ہیں، جن کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے، باقیوں کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے ذرا ان کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید you know the tilt is towards PMLN and People's Party is being sidelined. Who's tilt؟ اب یہ تو obviously جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے اس وقت وہی کر رہا ہے۔ اوکے، اور یعنی یہ تو ہوتا ہے نون کو نوازنا، بٹ ٹھیک ہے جو کہ آپ نے بتا دیا جس کی ریزن کی آپ کی لیڈرشپ کیا سمجھتی ہے، بٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے کیا؟ ایک تو ظاہر ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے اوپوننٹ کو نوازا جا رہا ہے
تو اٹ مینس کہ آپ کا پولیٹیکل لاس اس میں وہ ٹھیک ہے. لیکن ویسے پیپلز پارٹی اسپیسیفک کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں دیکھو یار یہ ہو رہا ہے ہمیں تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ بیسیکلی وہ یہ ہو رہا ہے نا کہ جو لوگ لائے جا رہے ہیں وہ اینٹی پیپلز پارٹی ہیں. فار ایگزامپل ان سندھ تو وہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو بھی چیزیں ہیں، ایفرٹس، جو بھی انیشیٹوز ہیں، ان کو ڈیریل کیا جا رہا ہے. تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں نا. مثلا کون لائے گئے ہیں سندھ میں فار ایگزامپل؟ مطلب جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لوگ آئے ہیں ان سندھ گورنمنٹ اور ان تو دے آر ناٹ ویری کین، کیونکہ وہ کچھ مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ شہباز شریف صاحب نے چیزیں ایگری کی تھیں، اسپیشلی K4 پروجیکٹ پہ اور وہ تھر کول کی کوئی ریلوے لائن پہ، اس کو بھی اب سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور اس کی فنڈنگ جس طرح سے ایگری ہوئی ہے، حالانکہ اس کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ڈسٹرب نہیں کر سکتی مگر اس کو بھی ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے دے فیل کہ ہمیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے از ناٹ ٹریٹنگ اس پراپرلی، ویئر ایز پنجاب گورنمنٹ از سپورٹنگ آل دی انیشیٹوز، بلکہ going above their mandate to do things in Punjab. But Sindh government is not supporting. Sindh government کسی اور کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے کیئر ٹیکر. اشاروں پہ نہیں، بٹ وہ they are not keen. پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہی، چلیں یہ کہہ لیں. جی 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 جی. تو بٹ سندھ کا تو پورا سیٹ اپ پیپلز پارٹی نہیں لگایا نا ظاہر ہے، کیونکہ اس میں تو شہباز شریف صاحب کا کسی اور کا لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ تو مراد علی شاہ صاحب اور اپوزیشن لیڈر نے لگایا مل کے. نہیں، وہ تو میرا خیال کچھ لوگ انہوں نے لگائے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کنہوں نے مطلب کچھ لوگ تو اپوزیشن لیڈر نے، انہوں نے لائک چیف منسٹر ہو گئے، دوسرے ہو گئے، باقی تو لوگ کچھ have come otherwise also. How exactly? ادروائز کیسے آگے کابینہ میں لوگ سر؟ مطلب ادروائز میننگ کہ جو جن پہ کنسنسس ہوا وہ تو صحیح ہیں، جن پہ کنسنسس نہیں بھی ہوا، بیکاز آبویسلی چیف منسٹر ہیڈ ٹو میک ہز اون کیبنٹ، تو ان کو بعض لوگ ہی وانٹڈ سم پیپل، تو دوز پیپل ور انڈکٹڈ. اوکے، سو آپ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر لگانا ہمارا پریروگیٹو تھا، لیکن اس کے بعد چیف منسٹر کا جو رائٹ تھا، چیف منسٹر نے شاید کوئی ایسے بندے چنے ہیں سندھ کے چیف منسٹر نے جو کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں ابھی سندھ میں. جی جی اگینسٹ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، بٹ obviously they are not supporting the People's Party initiatives that were going on in Sindh. کریکٹ. اچھا، اور سر یہ پھر یہ اداروں کے حوالے سے بات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ ان کا رول اس سب میں؟ اداروں کے ایز سچ ان کی جو ریزرویشنز تھیں وہ یہی تھیں کہ جی ان سے بات چیت ہماری کنٹینیو رہنی چاہیے، ان سے جو بھی تعلقات ہیں وہ ہمارے کنٹینیو رہنے چاہیے. اسی پہ لوگوں نے یہی کہا کہ جی وی مسٹ کیپ آر انگیجمنٹ ود دیم، اور اس پہ پھر یہ فردر ڈسکشن بھی ہوئی. یعنی آج کی ڈسکشن سے کیا امپریشن ملا کہ اداروں سے اس وقت پیپلز پارٹی کے تعلقات اچھے ہیں، برے ہیں یا نیوٹرل ہیں؟ نہیں، اس پہ اچھے برے پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اس پہ بس یہی تھا کہ جی وی شوڈ کیپ آر انگیجمنٹ ود دیم، اور اس پہ سب نے کہا کہ یس وی شوڈ. اور یہ خود زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا اسٹیٹمنٹ ظاہر ہے، دو الگ الگ اسٹیٹمنٹ تو تھے نا، جس میں بلاول صاحب یہ امپریشن دے رہے تھے کہ بس الیکشن ہو جلد از جلد، ڈیٹ میں جلد. وہ بلاول صاحب کا جو سٹانس ہے نا، وہ دیکھیں وہ تو صحیح سٹانس ہے اور اس کو تو چینج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہو، 90 ڈیز میں الیکشن ہو، اور ہز پوزیشن ریمینز دا سیم. اس سے تو ایکچولی کوئی ہم ہٹنا نہیں چاہ رہے، مگر فاروق نائک صاحب نے جو بریفنگ دی، جو کہ لیگل بریفنگ تھی، اس میں کچھ کانسٹیٹیوشنل، الیکشن کمیشن، پریزیڈنٹ، اس میں کوئی ایشوز ہیں، ڈیلیمیٹیشنز اور وہ جو دوسری چیزیں ہیں، اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کو یاد ہوگا 2018 میں ہم نے ایکسیپٹ کیا تھا سینسس 2017 والا فار ون ٹائم. تو وہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ یہ کس طریقے سے ہاؤ اٹ ول آل رول آؤٹ اینڈ کم آؤٹ. تو اس پہ انہوں نے بھی بریفنگ دی، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑی کمپریہنسو بریفنگ تھی، اور اسی کانٹیکسٹ میں سب نے یہی کہا کہ جی جو بھی اس کا حل نکالنا ہے، we should do it collectively, not in isolation. So Farooq صاحب، اگر میں صحیح سمجھا تو Farooq صاحب explained why it may not be very easily possible to get the elections in 90 days. ہاں, that's what he did.
اور زرداری صاحب کا بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہی اوپینین ہے کہ بھائی ٹھیک ہے الیکشن ہونے چاہیے لیکن ابھی اس سے پہلے اور بہت ساری چیزیں وہ ہو جائیں پھر الیکشنز پہ جائیں. Am I right? نہیں، وہ ایکچولی ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، بٹ دا پوائنٹ از کہ کب ہو الیکشن، یہ ساری چیزیں ریزالو ہو کے الیکشن ہو یا کوئی از دیر اینی ادر آپشن کہ ان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے. تو یہ ان چیزوں پہ ذرا زیادہ ڈیلیبریشنز ہوئی. سو پھر زیادہ کنسنسس کس پہ ہوا کہ بھائی اب پارٹی شوڈ کم ود ڈیمانڈ کہ بس ہمیں الیکشن کرائیں، یا پھر یہ کہ ٹھیک ہے پہلے معاشی معاملات فلاں فلاں دیکھ لیں اور اس کے بعد الیکشن ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ ان کا یہ تھا کہ الیکشنز کی ڈیٹ تو آنی چاہیے، ایون زرداری صاحب کا کہ دیر شوڈ بی این الیکشن ڈیٹ اینڈ الیکشن کمیشن شوڈ گیو این الیکشن ڈیٹ ایز سون ایز پاسبل. تو دیٹ از ان کا فوکس زیادہ اس کے اوپر تھا. اور سر الیکشن کمیشن جو الیکشن کرانے کی پرائم اتھارٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی امپریشن ملا کہ پیپلز پارٹی کو اس پہ کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اس پہ تو سارا مسئلہ وہی تھا. فاروق صاحب نے یہی کہا کہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، الیکشن کرانا، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا، پراپر الیکشن کرانا. یہ ساری بریفنگ انہوں نے دی اور ایکسپلین کیا کہ جی آپ پراپرلی اس کو کریں. اینڈ اس پیپلز پارٹی ورڈ کے پیپلز پارٹی کو ایک امپریشن ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا ٹل تھوڑا سا نون لیگ کی طرف ہو گیا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کوئی اس قسم کی کوئی ڈسکشن ہوئی. بس یہی ڈسکشن تھی کہ جو بھی ایشوز ہیں وہ ہمیں کلیکٹیولی ود ادر پارٹیز مل کے سارٹ آؤٹ کرنے چاہیے اور دیٹ از واٹ ایوری باڈیز ویو واز. سو ٹورڈز اینڈ اگر میں آپ سے کہوں آج کی اس سارے اجلاس کی ہائی لائٹ تو آپ کیا کہیے گا؟ ہائی لائٹ یہی تھی کہ ایک تو سب کو آئیڈیا ہو گیا کہ ایشوز کیا ہیں، کیونکہ پیپل ور کنفیوزڈ کہ ایکچولی پریزیڈنٹ صاحب ڈیٹ دے رہے ہیں، پھر الیکشن کمیشن کچھ اور کہہ رہا ہے، اینڈ واٹ از دی ایکچوئل پوزیشن. وہ آج فاروق نائک صاحب نے بڑا اچھی طریقے سے ایکسپلین کی اور دین ایوری بڈی انڈرسٹوڈ واٹ از دا ایشو. اینڈ دین اس کے بعد جو باقی ایشوز تھے کہ جی ڈیٹ ہونی چاہیے اور الیکشن کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کب ہوں گے الیکشن. So I think it was a good meeting because everybody understood what is the issues. So پھر کل تک کیوں یہ اجلاس جاری ہے؟ ابھی آج کنکلوسیو وہ تو ایکچولی اجلاس تو شاید نہیں ہو کل، بٹ وہ ایکچولی جو پریس کانفرنس آج نہیں ہو سکی وہ شاید کل ہوگی، اور جو بھی اس کمیٹی جو بھی اس میٹنگ کا ریزولوشن نکلا ہے وہ کل ہم پریزنٹ کریں. سی سی کنکلوسیو ہو گئی، اب صرف میڈیا کو بتانا ہے اس کے جو بھی ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہیں مین یہی ہے. جی بالکل. بلاول صاحب میں ایڈریس دی پریس ٹمارو؟ ہو سکتا ہے، کوائٹ پاسبل. رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. مانڈی والا صاحب ہمیں ایکسکلوسیولی بتا رہے تھے کہ آج کی اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی. تو کہتے ہیں کھوسا صاحب واز نیور انوائٹڈ دس سی سی، ان کو انوائٹ بالکل بھی نہیں کیا گیا تھا. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بتائی کہ سی ایم سندھ جو پیپلز پارٹی کے جو تھے، آج تو نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اس انداز سے سپورٹ نہیں کر رہی نگراں سندھ حکومت، تو جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اور نون لیگ کے بندے جس طرح وفاقی حکومت میں شامل ہو رہے ہیں، نگراں وفاقی حکومت میں، اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اور لطیف کھوسا صاحب نے ایکسپلین کیا ہے، بلاول صاحب نے کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن لطیف کھوسا صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے کہ کیوں 90 دنوں کے اندر یا بہت جلد الیکشن ہونا ممکن نہ ہو، کیوں یہ ممکن نہیں ہو سکتا. سو اب ذرا تجزیہ لیتے ہیں ساری صورت میں. پیپلز پارٹی کی ایک نئی پوزیشن ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے، اس کو ذرا سمجھتے ہیں، کھولتے ہیں اس کو کہ کیا ہے. تو دو سینئر صحافی تجزیہ کار کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب محمد مالک صاحب اور جناب روف کلاسرا صاحب، دونوں ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کا بہت شکریہ سر. ہم نے مانڈی والا صاحب سے اس لیے آغاز کیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بس سی سی ختم ہوئی، اب وہ کل بھی جاری ہے، پریس کانفرنس تو آج ہوئی نہیں، وہ کل ہوگی. تو ہم نے کہا ذرا ان سے سیدھا نکات پوچھ لیں کہ کیا ہے. مالک صاحب یہ جو نئی پوزیشن ہے پیپلز پارٹی کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب شازیہ عمری صاحب آگے کہتی ہیں ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. ابھی مانڈوی والا صاحب کہتے ہیں کہ سندھ کی جو نگراں حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہی، جبکہ پنجاب کی جو نگراں حکومت ہے وہ تو بھرپور سپورٹ کر رہی ہے نون لیگ کو. یہ نیو پوزیشن کیوں ہے پیپلز پارٹی کی، کیا ہوا ہے یہ؟ وسیم، میں نے 21 اگست کو اپنے شو میں پہلے اسٹوری بریک کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ بڑے سخت دن آنے والے ہیں پیپلز پارٹی کے، اور یہ جو -1 -2 کی باتیں ہو رہی ہیں یہ شاید اس سے آگے بڑھ جائیں. اور اس کے 3 دن بعد آپ نے دیکھا مکیش چاولہ کا سین ہوا، پھر پوری لسٹ بنی. اس وقت ایز وی اسپیک تقریباً 63 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کی بڑی فائن ٹیوننگ سے ساتھ لسٹ ہو کے
اور ان کو مختلف ایجنسیز اپنے پاس بلا بھی چکی ہیں انآفیشلی، اور کچھ چیزیں پوچھی جا رہی ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت ہی سین سارا شروع ہوا تھا. لیکن اب آپ کے پروگرام میں آپ سے میں بات شیئر کرتا ہوں کہ اباؤٹ 3 days بیک یہ آپ کو پریشر ایز آف ہونا نظر آئے گا. کچھ چیزیں طے پا گئی ہیں، اور یہ جو ایک ہوتا تھا نا چھلانگیں زیادہ لگا رہے تھے، تو وہ اس میں زرداری صاحب has played a very critical role. وہ ہمیشہ سے ذرا ہر کسی کو راضی آپ کو پتہ کر لیتے ہیں کہ طریقے سے سب کچھ، اور جلدی آپ دیکھیں گے کہ چاولہ اینڈ کمپنی آلسو کو بھی ریلیف آپ کو نظر آئے گی. مگر ٹو کوٹ somebody very important، انہوں نے ایک لفظ کیا کہ فیلڈنگ ہماری پوری ہے. جب ان سے پوچھا گیا، میں نے پوچھا گیا فیلڈنگ کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو بندے آن ریڈار ہیں ان کی پوزیشنز، ڈیٹا، ٹریولنگ وہ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں جا سکتے، نکل نہیں سکتے. سو ایک پریشر چل رہا ہے. اور دوسری اور یہ وہ پریشر آیا ہی کیوں تھا؟ پیپلز پارٹی نے ایسی کیا نافرمانی کر دی تھی جو پریشر آ گیا؟ کچھ نافرمانیاں کراچی میں ہوئی تھی، اور there's some things ہم اس سے ٹی وی پہ نہیں بات کریں تو اچھا ہے، بیکاز اس میں some huge transactions were involved also، جن کی انکوائریز تھیں، چیزیں تھیں. اور آپ کو پتا ہے پھر ایسے معاملوں میں ہمیشہ اینڈ میں میوچل بینیفیشل کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں جو سب کے اینڈ میں فائدے میں ہوتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کچھ ملازموں کی جو اپروچ تھی وہ کافی اگریسو ہوئی تھی. اور آئی تھنک ایج کا بھی فیکٹر ہوتا ہے. زرداری صاحب آپ کو پتا ہے ذرا ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، اور بٹ آئی تھنک اٹس ناؤ سلولی ٹرننگ. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پہلی دفعہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ ہم ایک الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. پہلے میرا خیال تھا کہ بالکل نہیں ہوں گے، ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن وہ انٹرسٹنگ چیز اس لیے ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ اب کر لی گئی ہے پاور سرکلز میں کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کتنی کریڈیبلٹی کویسچنبل ہو الیکشنز کی یا اس کے بعد گورنمنٹ بننے کی. ایک سویلین فساد ضروری ہے، اور وہ ہونا چاہیے نو میٹر واٹ. اور وہ رمضان سے پہلے ہو جائے گا، مارچ میں ہے رمضان، اس سے پہلے ہو جائے گا. یہاں تو بات پنڈی اسلام آباد میں دو لوگ سیریسلی بات کر رہے ہیں جنوری کی، لیکن میرا خیال ہے جنوری کی بات اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو پتا نا تھرڈ ٹرانش جو ہے آئی ایم ایف کا وہ بھی جنوری میں ڈیو بنتا ہے، اور اس کی جو ریویو بھی ہے سب کچھ ہے. سو مے بی دے آر ٹائم اٹ اوکے ٹھیک. مجھے الاؤ می کہ میں ذرا اس میں کلاسا صاحب کو بھی، کلاسا صاحب الیکشن میں تو بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ ذرا پیپلز پارٹی بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. مالک صاحب کا تو آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ چیزیں خراب ہو رہی تھیں، بٹ ان کی بات لگا کہ ہی بلیو ناؤ دا ورسٹ از اوور، چیزیں بلاول زرداری صاحب نے تھوڑا سا سیٹنگ کر لی ہے. آپ کی کیا اطلاع یا تجزیہ ہے پیپلز پارٹی سے متعلق کلاسا صاحب؟ جی مالک صاحب میرے نیوز میں ایڈیٹر رہے ہیں، میرے بڑے مہربان ہیں، بڑے بھائی ہیں ہمارے، ان کی انفارمیشن اپنی جگہ ٹھیک ہوں گی. میری انفارمیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. جو آپ پوچھ رہے تھے کہ ایسا کیا ہوا کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی ناراضگیاں اچانک وہ شروع ہو گئی، میرے پاس سٹوری ہے، آئی کین شیئر اٹ ود یو پلیز. یہ ساری لڑائی شروع ہوئی تھی نگران وزیر اعلیٰ بنانے سے. سر ہمارے جو وہ طاقتور حلقے ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ نگران وزیر اعلیٰ ان کی مرضی کا ہونا چاہیے. انہوں نے نام بھی دیا تھا، جن کو بریفنگ بھی دے دی گئی تھی، ان کے ساتھ ان کو پروٹوکول بھی دے دیا گیا تھا، چیزیں فائنل ہو گئی تھیں. لیکن اس نام پہ زرداری صاحب نے انہوں نے ٹانکا لگا دیا کہ جناب یہ تو نہیں بنے گا، بندہ وہی مقبول، یہ باقر صاحب میرا بندہ ہی وزیر اعلیٰ بنے گا. تو وہاں سے یہ ٹگ آف وار ان کی شروع ہوئی تھی، طاقتور اداروں کی کہیں یا جو لوگ بھی ہیں یہاں پہ. ان کا جو نام تھا جس پہ وہ چاہ رہے تھے کہ جناب ان کو وزیر اعلیٰ بنائیں اور مقبول باقر صاحب کو نہ بنا دیں، ان کا نام تھا مبین جمانی. وہ اس وقت آپ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی شامل ہیں. یہ پہلے میرا خیال وزیر بلدیات تھے. مبین جمانی صاحب کا بیک گراؤنڈ سارے جانتے ہوں گے، اگر نئی نسل نہیں جانتی. یہ وہ ہیں جنہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو بلاول ہاؤس کراچی کا جو ہے 2 کنال کا تھا، اس وقت انہوں نے گفٹ کیا تھا جب مرتضیٰ بھٹو صاحب آئے تھے واپس 90s میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کے اس میں درمیان. تو وہ آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ پہلے رہتے تھے 70 کلفٹن میں. تو وہاں پہ مرتضیٰ نے آگے جناب کہ یہ تو میرے والد صاحب کا، میرے باپ کی جائیداد ہے، تو یہ گھر خالی کریں. سو انہوں نے 70 کلفٹن خالی کیا، اور پھر ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے یہ مبین جمانی صاحب نے ان کو 2 کنال کا گھر جو ہے وہ انہوں نے آ کے دیا تھا، جہاں پہ بلاول ہاؤس ہے، جو بعد میں ان کے ساتھ والے گھر جو ہیں وہ خرید لیے گئے. اب تو بہت بڑا ہو چکا ہے. یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے ان کا جمانی صاحب کا. تو زرداری صاحب آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ جمانی صاحب ہیں
یہ نہیں بنیں گے، جس پر جو ہمارے وہ طاقتور حلقے ہیں جو بنانا چاہ رہے تھے، بلکہ وزیروں کی لسٹ بھی شاید فائنل ہو گئی تھی ان کے ساتھ، مبارکبادیں بھی دے دی گئی تھی، تو اس پہ ڈٹ گئے تھے. اچھا رؤوف صاحب، دس میں بھی دا ریزن آپ کی اطلاع ہے تو، لیکن کیا پیپلز پارٹی کے خلاف تھوڑا بہت گھیرا تنگ یا اطلاعات کہ یہ ہونے والا ہے، یہ تو نگراں سیٹ اپ سے بھی پہلے سے نہیں آ رہا تھا؟ جب نگراں سیٹ اپ کی ڈسکشن بھی شروع نہیں ہوئی تھی تب سے ہوا میں بات چل رہی تھی کہ کچھ ہوگا پیپلز پارٹی کے خلاف، کچھ ہوگا. سر اس پہ آتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے گرد کیوں گھیرا تنگ ہو رہا تھا، یا بھی ہوگا، مزید ہوگا، اگر وہ شرائط نہیں مانیں گے تو لہٰذا اس وقت کے بعد زرداری صاحب چاہتے تھے کہ نگران کابینہ کے وزیر بھی ان کی مرضی کے ہونے چاہیے، جو بھی بلاول کہہ رہے تھے، آپ بھی مشاہد مری صاحب کو آپ نے کوٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں جناب، وزیر اعلیٰ آپ نے اپنی مرضی کا بنوا لیا تو اب نگران وزیر آپ کی مرضی کا نہیں بنیں گے. سو یہاں سے سارے مسئلے شروع ہوئے، پھر چھاپوں کی خبریں آنا شروع ہو گئیں، پھر جناب ان کے نام لسٹوں میں ڈالنا شروع ہو گئے، پھر ان کو ای سی ایل پہ ڈالنا شروع ہو گیا، بلانا شروع کر دیا، جیسے مالک صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جو نیا سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں تو ان کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنایا جائے. اب زرداری صاحب پہ ایک اور بھی دباؤ ہے، جو اداروں پہ دباؤ ہے کہ جناب آپ نے 15 سال سے پیپلز پارٹی کو سندھ دیا ہوا ہے، جی ڈی اے وغیرہ جو ہیں وہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب 15 سال سے یہ لوگ حکمران بیٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کراچی کی صورتحال خراب ہے، کرائم کنٹرول نہیں ہوا، وہ اس کو انٹیریئر سندھ کا کہتے ہیں بہت سارا پیسہ وہاں پہ ضائع کیا گیا یا باہر بھیج دیا گیا، لانچوں میں گیا، یا یہاں پہ اس کو منی لانڈرنگ کی کہ جو بھی الزامات لگتے سامنے ہیں. اب ان کا جی ٹی اور دوسرے جو اپوزنگ کیمپ ہیں زرداری صاحب کے، وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اگر پھر آپ کی زرداری صاحب کے ساتھ دعائیں محبتیں پیار بڑھ رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ، 20 سال ان کو ملیں گے، سندھ تو وہیں کا وہیں ہے. سو ان پہ دباؤ تھا، زرداری صاحب کو اس کی بھنک مل چکی تھی کہ شاید اگلی حکومت سندھ کی پیپلز پارٹی کو نہ مل سکے، اور وہ جو ان کے ذہن میں تھا کہ ہم کنگ میکر ہیں، تو یہ رول جو ہے نا اس کو ریورس کیا جائے ایک چیز. اس لیے وہ فوری طور پر خود تو دبئی گئے اور بلاول کو لانچ کیا کہ آپ جو ہے ذرا سخت لائن لیں اور فوری طور پر کہنا شروع کر دیں کہ 3 ماہ میں الیکشن کریں. اس کی ریزن یہ تھی کہ انہیں خطرہ ہوا کہ بات صرف 3 مہینے تک نہیں رہے گی، 6 مہینے تک یہ ہو سکتا ہے سسٹم جو ہے یہ آگے نہ چلا جائے. سو انہوں نے فوری طور پر لائن اپنی چینج کی کہ 3 مہینے کا جو انہوں نے بات کہنی شروع کی لاسٹلی. اب زرداری صاحب جو لاسٹ بار گین کریں گے، جو مالک صاحب جس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ موت دکھا کے بخار پہ راضی کیا جائے گا یہ زرداری صاحب کو، یا خود بھی ہو جائیں گے، کہ بلاول کو وزیر اعظم تو آگے نہیں بنوا سکتے کیونکہ پنجاب میں ووٹ بینک بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، پنجاب میں جیتے بغیر وہ لے نہیں سکتے. سو نواز شریف صاحب کو ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا ایز دا پرائم منسٹر، لیکن اس میں زرداری صاحب کی کوشش ہوگی، ابھی وہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر سندھ جو ہے، سندھ پھر ہمارے پاس رہے گا، پھر وہاں پہ آپ جی ڈی اے یا کوئی اور اپوزنگ کیمپ جو ہیں ان کو لانے کی کوشش نہیں کریں گے. میرا خیال اسی بات پہ نا دونوں کی کوئی صلح صفائی ہو جائے گی. دونوں پارٹی جو ہے نا یہ دونوں پارٹی جو ہے نا یہ اسی پرانی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. سو ساری ٹگ آف وار جو ہے نا وہ یہاں پہ نواز شریف صاحب کے لیے ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کریں، جیسے شہباز شریف کو ایکسیپٹ کیا تھا. آپ سینٹر میں یہ انتظامات رہنے دیں، اپنا شیئر لیں پاور میں، اور سندھ چلیں آپ کے پاس رہنے دیا جائے گا. سو وہی پرانی تنخواہ پرانا کام. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینے دیں، آپ دونوں نے پورا نقشہ سنبھال لیا، بتا دیا. ایک بڑا بریک لینے دیں. مالک صاحب سے بریک کے بعد یہ پوچھوں کہ کیا آپ بھی اگری کرتے ہوئے اپیرنٹلی آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر ہم پورا سم اپ کر دیں تو آج سے 2-3 مہینے بعد الیکشن، جس کے نتیجے میں نون لیگ، نواز شریف وزیر اعظم، سندھ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سائیڈ لائن، 20-30-40 سیٹیں، یہ ایسا ہی منظرنامہ ہے، یا مالک صاحب آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی جان یہ اتنا بھی سمپل نہیں ہے، کوئی سرپرائز بھی ہو سکتا ہے، بندیال صاحب کل جاتے آتے نیب کے کیسز کو ریورس کر گئے تو نواز شریف صاحب کی واپسی لٹک جائے گی، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی بھی الیکشن ڈے پہ سرپرائز ہو سکتی ہے، کیا تو یو تھنک کہ پروبیبلٹی یہی ہے کہ جو نقشہ میں نے کھینچا وہی ہوگا، اور اٹ از ناٹ دیٹ سمپل؟ یہ مالک صاحب سے پوچھتے ہیں. بریک کے بعد جس طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ اٹ از ویری سمپل، ہم تو 17 تاریخ کی تیاری کر رہے تھے کہ پاکستان بھارت کے فائنل میں کیا ہوگا، اب پتہ چلا کہ اٹ از ناٹ دیٹ سمپل. پتہ نہیں ہم فائنل میں بھی پہنچے یا نہ پہنچے، تو اس میں بھی پروگرام کے آخری سے بات کریں گے. ذرا پہلے ہم ذرا سیاست کے میدان میں بات کر لیتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. رؤوف کلاسرا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مالک صاحب جو میں نے سوال تھوڑا بریک پہ جانے سے پہلے، زیادہ تر اگر کوئی انہونی نہ ہو جائے تو مستقبل کا ممکنہ منظرنامہ وہی ہے جو میں نے کھینچا کہ 2-3 ماہ بعد الیکشن، نواز شریف وزیر اعظم، پیپلز پارٹی سندھ، پی ٹی آئی سائیڈ لائن، 20-30 سیٹیں، یا نہیں اتنا سمپل نہیں ہے؟ اتنا سمپل نہیں ہے کیونکہ اس وقت بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. 2 باتیں میں آپ کو کوئکلی ایڈ کر دوں. ناراضگی میں 2-3 وجہ اور بھی تھی وسیم. ایک تو پیپلز پارٹی کو یہ اطلاع ملی تھی کہ 5 ایسی سیٹیں کراچی میں جو ان کا خیال تھا کہ ان کی ہیں یا ہونی چاہیے، اب نیو پی ٹی آئی کا جو سچویشن ہے اس وقت، ان کو یہ اطلاع ملی کہ وہ 5 سیٹیں ایم کیو ایم کو گارنٹی کر دی گئی. دوسرا جو گارنٹیز یہ ساؤتھ پنجاب میں ان کا خیال تھا ہمیں ملیں گی، وہ ابھی تک نہیں ملی. تو یہ 5 سیٹس اور ساؤتھ پنجاب کی ایکس نمبر آف سیٹس بہت ضروری ہیں پیپلز پارٹی نے اگر سینٹرل لیول کے اوپر ایک بڑی پاور گیم میں آنا ہے. تو یہ بھی ایک ایڈڈ ایشو تھا.
یہاں پہ پرابلم یہ ہے الیکشنز کا کہ تقریباً فیو ڈیز بیک بھی یہ کچھ انٹرنل اسیسمنٹس بھی ہو رہی ہیں, رپورٹس بھی بن رہی ہیں. تو رپورٹس تو جتنی آ رہی ہیں وہ الیکشنز کی فیوریبل نہیں آ رہی ٹورڈز پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں, اور بڑا اسٹرانگ کنسنسس ہے. دیکھیے اگر جتنا ووٹ بینک خان صاحب کی فیور کا ہے, جو لوگ مخالف ہیں پی ڈی ایم کے اور ان کے سپورٹرز کے, وہ اس سے کہیں بڑا نمبر ہے. تو الیکشن از ناٹ پرومسنگ تھنگ ایٹ اینی لیول, لیکن بیکاز آف انٹرنیشنل تھنگ, اور جو ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ 100 بلین آئے گا, 105 بلین آئے گا 2 سے 5 سالوں میں, اس سب کے لیے آپ کے لیے آئی ایم ایف اور دوسرے پروگرام میں رہنا ضروری ہے. تو اب یہاں پہ ایک سوچ پکڑ گئی ہے یہ کہ جی آپ الیکشن ہونے دیں, یہی کہ اگر بنتی ہے جماعت کولیشن کی, چاہے پی ایم ایل این آئے, جتنی مرضی گالیاں پڑے, جو مرضی ڈسگنٹلمنٹ ہو, وہ ہم چلا لیں گے, لیکن ایک فساد اب ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک یہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں بہت بڑی سوچ کی مجھے تبدیلی نظر آئی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. اوکے, تو اب مجھے پہلی دفعہ لگتا ہے کہ وی مائٹ بی گوئنگ ایک فورسڈ الیکشن کی طرف. آلرائٹ. اور کلاسرا صاحب, بندیال صاحب ابھی تو ظاہر ہے کچھ گھنٹوں کے مہمان ہیں, 24 گھنٹے جو بھی, تو کوئی ایسا سرپرائز دے سکتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا بھی تھا وہ. جی 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 مالک صاحب. آج میرے پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے, اشتر اوصاف بھی تھے اور علی ظفر بھی تھے, باقی چیزوں پہ اگری نہیں کر رہے تھے. ایک انہوں نے اگری کی, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اگر یہ شارٹ اینڈ سویٹ ججمنٹ جو کہہ رہے تھے چیف جسٹس صاحب انہوں نے نہ دی تو کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی اس میں انہوں نے شارٹ آرڈر نہیں سنایا ہوا, اگر انہوں نے ججمنٹ نہ دی تو پھر یہ پورا مقدمہ, پوری جو پٹیشن ہے, یہ دوبارہ نیا بینچ شروع سے سنے گا. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ شارٹ اینڈ سویٹ, اور جمعے کو آپ کو پتا ہے جو جتنی بھی ڈیسیژنز آئی ہیں بہت لوگ دکھی ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو میرا خیال ہے کہ آ جائے گی ججمنٹ. کل ایک اور ایسا جمعہ ہے کلاسرا صاحب. میرا خیال ہے مالک ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جانے سے پہلے ججمنٹ دینے, بڑی لمبی انہوں نے پروسیڈنگ سنی ہے, کئی گھنٹے کئی دن انہوں نے لگائے ہیں. ان وکلا کے ان کے آرگومنٹس, خود بھی بیٹھ کے انہوں نے بات کہا ہے کہ جاتے جاتے میں لکھ کر جاؤں گا. تو لگتا تو یہ ہے کہ ججمنٹ ہے کہ جو آخری ایک وار وہ کر سکتے ہیں, جو ایک بڑی لمبی ہم نے دیکھی ہے جنگ چلی ہے بٹوین دا شریفس اینڈ اس کے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے جو 3 رکنی بینچ تھا. ایک بڑی لانگ بیٹل لڑی گئی پچھلے 1 سال میں جب سے بندیال صاحب وہ چیف جسٹس بنے ہیں. سو لگتا تو یہی ہے کہ بندیال صاحب نے بھی گیو اپ نہیں کیا, ان پہ تنقید بھی بہت ہوئی. ابھی آپ نے دیکھا لندن میں جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی, وہاں پر خواجہ آصف صاحب نے بڑے سخت لفظ انہوں نے استعمال کیے. مطلب کسر انہوں نے بھی نہیں رکھی کہ چلے ابھی ججمنٹ آنی ہے, کہ تھوڑا سا آپ 1-2 دن رک جائیں. مطلب آپ ان کو پرووک کر رہے ہیں. مجھے تو یہی لگا ہے کہ خواجہ آصف صاحب تھے جو وہاں سے لندن سے پریس کانفرنس, اس میں شہباز شریف صاحب بھی کھڑے تھے اور ساتھ میں نواز شریف صاحب بھی کھڑے تھے. ڈیفینیٹلی نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب نے کہا ہوگا کہ خواجہ صاحب پہ جاؤ, یہ تو کلچر تو ہم جانتے ہیں, پہ جاؤ. آپ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹریڈیشنلی فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے, چیف جسٹس صاحب نے نہیں دیا, تو پتا تھا کہ اس میں بار کہ وہ بڑا ان یوزول سا فل کورٹ ہو جائے گا شاید. دیکھیں ہوتا کیا ہے, فل کورٹ ریفرنس میں ہمیشہ پیونی جج تقریر کرتا ہے اور ساتھ ہی بار کاؤنسل کا ٹاپ مین کرتا ہے. پاکستان بار کاؤنسل کسی اور سٹانس پہ ہے, اچھا وہ فائز عیسیٰ صاحب سے گھبراتے ہیں, تو یہ بڑی کنٹروورشل. بار کاؤنسل تو ناراض انہوں نے کہا پھر آپ فل ریفرنس نہیں کر رہے تو پھر ہم آپ کے ڈنر پہ نہیں آتے, بڑا ان یوزول سا ہو گیا. ڈنر پہ بھی نہیں آتے. لیکن کلاسرا صاحب یہ جو بھی فیصلہ ہے, یعنی یہ فیصلہ آپ کے خیال میں اتنا پوٹینشیل رکھتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ وہ آ گیا جس کا مسلم لیگ ان کو خطرہ ہے, تو ان کو باقاعدہ دوبارہ سوچنا پڑ جائے گا کہ بھائی جان واپس آنا ہے نہیں آنا, پہلے ضمانتیں لے لو. یعنی اتنا پوٹینشیل ہے اس فیصلے میں, یا بس ٹھیک ہے آ بھی گیا تو آ گیا یار, کیا ہے بس. نہیں, میرا خیال ہے آپ اگر یہ نواز شریف صاحب پوسٹ پون کرتے ہیں پھر ان کے لیے آنا مشکل ہو جائے گا. اگر جیسے مالک صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے, انٹرنیشنل دباؤ اتنا بڑھ رہا ہے آپ پہ کہ آپ نے الیکشن کروائیں. میکسیمم آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ فروری تک ہے, 6 مہینے کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں. ابھی 3 مہینے میں نہیں کرائیں گے تو 6 میں کرانے. اب اس سے تو آپ نہیں بھاگ سکتے. اب اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے تو جو تھوڑی سی رہی صحیح ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب آئیں گے اور یہاں خامنہ ای صاحب والا انقلاب لے آئیں گے, بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, وچ آئی ڈاؤٹ کہ لوگ نکلیں گے وہاں پہ آئیں گے تعداد میں. جو حالات پی ڈی ایم کی حکومت کے یہاں پہ یہ حالات تھے, سو ان کو پھر آنا پڑے گا. اگر کیس ان کا اوپن بھی ہوتا ہے
जहाँ पे दीगर जमानतों का बंदोबस्त किया जाएगा उनका ये भी बंदोबस्त किया जाएगा। मतलब डार साहब आए थे, डार साहब में भी केसेस थे, फिर क्या हुआ, डार साहब ने जमानत ले, ये सलमान शहबाज आए थे, उन पे भी केसेस थे, वो भी वापस है, उनको भी मिल गया। अगरचे आप कहेंगे जी हुकूमत हो सकती उनकी थी, तो मौजूदा हुकूमत उठा के देख लें, केयर टेकर सेटअप जो है इसमें मतलब 60-70% किन के लोग हैं, नवाज शरीफ साहब के लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब के लोग हैं, उनके 6-7 तो ब्यूरोक्रेट उनके अपने हैं, लॉयलिस्ट हैं, वो बड़े बड़े ये पोजीशनों पे बैठे हुए हैं, वो इस वक्त वजीर लगे हुए हैं। सो इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल खत भी लिखा है इनको, काकड़ साहब को, कि भाई साहब आपने जो लोग आप इस वक्त लगा रहे हैं यहाँ पे उनके निगरान वजीर बन रहे हैं, वो तो मोस्टली पॉलिटिकल एफिलिएशन है। और मेरी किसी से बात हुई इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने मैंने कहा जी आपका रेफरेंस किसकी तरफ है, कि कौन से पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोग हैं। उन्होंने मुझे 5-6 ब्यूरोक्रेट्स के नाम बताए। उन्होंने कहा फलां फलां जो है इनकी नॉन इनकी एफिलिएशन है, हमने नाम नहीं लिखे, बट दैट्स व्हाट वी मेंट। उसमें समी सईद का वो कहते हैं, उसके बाद ये शाहिद तारड़ साहब का वो कहते हैं, फिर आह चीमा साहब का कहते हैं, अभी फिर फवाद ये हो गए फवाद के उनकी अपॉइंटमेंट के बाद ये ज्यादा लेटर किया है। सो वो ये आ जाएंगे, टेक केयर हो जाए, सही सेटअप है। और अगर अब नहीं आते, सपोजली अब नहीं आते, तो फिर उसके बाद तो वजीर आजम बनने के चांसेस नहीं है। वो और आखिरी बात मालिक साहब, आप जब पता नहीं 1.5-2 साल पहले मिले थे एवन फील्ड नवाज शरीफ साहब से, तब बातें हो रही थी नवाज साहब आएंगे, आपने तब मुझसे कहा था कि नवाज शरीफ उस दिन तक नहीं आता जिस दिन तक उसको यकीन ना हो जाए कि पाकिस्तान में इलेक्शन लगा हुआ है। सो ऐसा ही है, अब उनको यकीन है कि इलेक्शन लगा हुआ है आगे, इसलिए आ रहे हैं वो, ऐसे ही नहीं। दो चीजें हैं, जैसे कुछ केसेस का रेफरेंस दिया था रोक ने अभी, देखिए उन तमाम केसेस में उन लोगों के आने से पहले सर्टेन अंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, सही है, कि ये XYZ जुडिशियल रिलीफ मिलेगी। अगर तो अब जुडिशियल रिलीफ भी गारंटीड है कि वो आए, अदालत के सामने पेश हो, साथ ही बेल हो जाए या घर भेज दिए जाए, तब तो वो आएंगे। लेकिन मेरे नजदीक नवाज शरीफ साहब वेदरकॉक हैं इलेक्शन का। अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं, इसका मतलब है कि जनवरी में इलेक्शन हो रहे हैं। सही है। अगर उनको भी लगा कि नहीं हो रहे, तो भले जो मर्जी हो जाए, अगले 4 साल भी ना आना पड़े, वो 4 साल भी नहीं आएंगे। मेरा अभी भी बिल्कुल जब 200% यकीन होगा तो आएंगे। मेरी राय थोड़ी सी इससे डिफरेंट है, अगर थोड़ा सा टाइम है आपके पास, थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरा नवाज शरीफ को सूट करता है, इसलिए एक बात ऐड कर दूं, अनलेस नवाज शरीफ साहब के साथ भी हाथ हो रहा है, फिर हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं सर, नहीं, मेरा थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है सर, थोड़ा सा सर। वो ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने सितंबर में आना था, गर्मी ज्यादा थी, सो मुझे किसी ने बताया कि मौसम को भी सामने रखा गया है कि अक्टूबर में आए तो मौसम ठंडा होगा। अगर आपको जेल में, मतलब खान साहब इस वक्त जो हैं वो उसमें अटक जेल में है, तो आप अटक फोर्ट में रह लीजिएगा, साथ ही रह लेंगे। अगर आप कुछ अरसे के लिए 1-2 महीने जेल में रहना भी पड़ता है, जो सिंपैथी वोट है पाकिस्तानी अवाम, आपको पता है माशाल्लाह ये रोना धोना शुरू कर देते, कोई हमारा लीडर जेल में चला जाए 1-2 के लिए, इनके आंसू नहीं रुकते। सो वो सिंपैथी वोट भी ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए डू और डाई वाला मसला है कि अब की दफा आके वो जेल में नहीं बैठते। 2-3 महीने, मतलब 3 महीने बैठना पड़ जाए मियाँ साहब को जेल में, कि आप जाएं अटक फोर्ट में बैठे, तो उनका जो इस वक्त वोट लॉस्ट है, पॉलिटिकल वो जो कहते हैं में नुकसान हुआ है, वो किसी हद तक कवर हो सकता है कि मियाँ साहब को कुर्बानी देनी पड़ेगी कि 3-4 महीने आप खान साहब भी जेल में हैं, आप भी जेल में बैठ गए, तो उनको कंपेन चलाने में पंजाब में थोड़ा सा फायदा हो सकता है। नोटेड, दोनों का ओपिनियन आ गया। माली साहब बोलता है कि नहीं जेल के लिए नहीं आ रहे, क्लास में अपना ओपिनियन बताइए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शाहिद हाशमी साहब को हमने जहमत दी है, कामरान अकमल साहब को हमने जहमत दी है। मामला कुछ यूँ है कि 56 गेंदें बाकी हैं, 57 रन चाहिए श्रीलंका को, और ये 56 गेंदें नहीं हैं, ये एशिया कप की ट्रॉफी तक पाकिस्तान का हाथ है, जिसमें हाइल हैं 56 गेंदों पे 56 रन, एग्जैक्टली 6 का रन रेट है, और 7 खिलाड़ी बाकी हैं श्रीलंका के। तो क्या पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच पाएगा या पाकिस्तान आ जाएगा वापस, ये अभी देखना है। तो हम ब्रेक के बाद ज़रा मैच के वाले साहब को अपडेट्स भी देते हैं, और शाहिद हाशमी साहब और कामरान अकमल साहब से अपना मतलब मैच की हालात डिस्कस करते हैं। खुश आमदेद, भले दिनों की बात थी, भली सी एक टीम थी, पाकिस्तान उसका नाम था, एशिया का होना था, इंडिया से पहला मैच था, हम कह रहे थे अनयूजुअली फेवरेट है, और हम मतलब इतने कोई चौड़े चल रहे थे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा पहला मैच तो शायद बारिश से निकल जाएगा, दूसरा जीत जाए तो अच्छा है, लेकिन फाइनल में बड़ा शुगर लगेगा जब इंडिया से लगा ना, तो फाइनल में मजा आएगा भाई। यानी 17 तारीख को पूरे पाकिस्तान ने अपनी मसरूफियात की, 17 को तो फाइनल है पाकिस्तान इंडिया का, तो वो देखना। इतना हम जो है वो पूरी कौम चौड़ा चल रही थी कि ऐसे में 11 लड़के आए, उन्होंने 18 करोड़ 22 करोड़ को जगाया कि भाईजान आप लोगों की तबीयत ठीक है, ये किस दुनिया में रह रहे हो आप, रियलिटी चेक दिया हमें। और अभी जो है वो सबका आधा दिल जो है वो जिस्म के अंदर है और आधा दिल टीवी स्क्रीन्स पे है, इसलिए कि अगली 50 गेंदों में फैसला होगा। इसका नहीं कि फाइनल में क्या होना है, इसका कि फाइनल में हमने होना है कि श्रीलंका ने होना है।
سبحان اللہ, یہ ہے پاکستان کی ٹیم جو کچھ بھی کر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے ابھی اپنا گیٹ اپ بدلا ہے. جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تب باقاعدہ ایسا لگا کہ جانماز سے اٹھے ہیں, وہ ٹوپی وغیرہ پہنے ہوئے تھے. پھر ابھی انہوں نے جب وہ ٹوپی وہ دیکھ لیا تھا شاہد ہاشمی صاحب ہم نے آپ کو, اور کامران اکمل صاحب بھی جو ہے وہ بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا. اور یہ اسی دوران ایک اونچا شاٹ لگ گیا, اس کے نتیجے میں ایک اور باؤنڈری لگ گئی ہے. شاہد ہاشمی صاحب پھر میں نہ ہی سمجھا کہ کی سمجھا میں دسو. ایسا ہی ہے وسیم, ہر 2 رکعت کے بعد ٹوپی اتارتا تھا, نماز پڑھ رہا تھا, شاداب کو وکٹ دلوائی ایک دعا کر کے, لیکن بڑی پور کیپٹنسی, بڑی پور کیپٹنسی اس پورے ٹورنامنٹ میں بڑی بری کپتانی کی ہے بابر اعظم نے. آپ نے 252 رن بنا لیے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 452 رن بنا لیے. آپ کو وکٹیں چاہیے. پہلی وکٹ اس نے رن آؤٹ ہو کے خود بخود دے دی, دوسری وکٹ بھی اس نے اونچا گندا شاٹ کھیل کر آپ کو وکٹ دے دی. آپ سلپ ہی نہیں رکھ رہے, ایون آپ اسپنر پہ بھی سلپ رکھو گے تو آپ کو وکٹ ملے گی. رن آؤٹ ایک چھوڑ دیا, رضوان نے کیچ چھوڑ دیا. اس طرح ٹیمیں نہیں جیتی. سری لنکا نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے, انہوں نے جس طرح 252 چیس کیا ہے, آلموسٹ چیس کر لیا. وہ یہ تو نہ کہیں شاہد بھائی آپ نے کچھ کر لیا ہے, اور یعنی آپ کے خیال میں از اٹ اوور, یعنی آپ کے خیال میں کیا یہ میچ 80-20 پہ کھڑا ہے سری لنکا پاکستان؟ 80-20 نہیں تو 70-30 پہ تو کھڑا ہے. اور وہ جس طرح کانفیڈنس سے کھیل رہے ہیں, ان کی 8 نمبر تک بیٹنگ ہے. وہ اب یہاں سے اس پوزیشن میں ہاریں گے نہیں. کوئی اللہ میاں معجزہ دکھا دے تو شاید 2-3 وکٹیں گر جائیں. آج بڑی بالنگ بھی پور کی. وہ جو فاسٹ بالر 2 تھے, محمد وسیم جونیئر اور زمان خان, بالکل مطلب اپ ٹو دا مارک ہی نہیں رہے. پھر کپتانی آپ جتنے بھی رن بنا لو, اگر آپ وکٹ لینے کی کوشش نہیں کرو گے. جب 2 وکٹیں مل گئی تھی تو بابر اعظم ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پورے 42 اوور کروا کے گراؤنڈ سے جائیں گے. بھائی اگر آپ 42 اوور کرانے کی کوشش کریں گے تو آپ میچ ہار جائیں گے 37-38 اوور میں. وہ کامران صاحب بھائی جان میرا آپ بتائیں, آپ کے خیال میں میچ اس وقت کس کی فیور میں کتنا کھڑا ہے ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, دیکھا جائے تو اس وقت سری لنکا اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے, بڑا زبردست وہ کھیل رہے ہیں, سکون سے کھیل رہے ہیں, کوئی پریشر نہیں لگ رہا, نروس نہیں لگ رہا, بڑے آرام سے وہ اننگز بلڈ کر رہے ہیں, اسٹرائک روٹیٹ کر رہے ہیں. سب سے بڑی پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی ہٹ کم ماری ہیں اور سنگل ڈبل پہ زیادہ انہوں نے میچ کو لے کے گئے ہیں. 42 اوورز میں 250 پلس رنز کرنے اتنا ایزی نہیں ہے. تو میرے خیال سے وہ اس لیے سنگل ایزی ہو رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم پہلے میچ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اسپیشلسٹ بولر ہوں گے سپنرز تو آپ آؤٹ کریں گے. جب آپ کے پاس آل راؤنڈر کی صورت میں آپ کھلاتے ہیں سپنرز تو آپ پھر سلپ رکھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا, رنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کپتان پھر سوچتا ہے کہ میں اب کیا فیلڈ پلیسنگ لوں. تو میرے خیال سے یہی ایک وجہ ہے مجھے جہاں تک. اینڈ شاہد بھائی سیڈ پور کیپٹنسی, ڈو یو ایگری کامران بھائی؟ نہیں میں یہ نہیں میں کہہ سکتا, کیونکہ آپ کے پاس بالنگ آپشن ہی ایسی ہے کہ آپ اٹیکنگ اتنی فیلڈنگ رکھ نہیں سکتے. ہاں انڈیا کے خلاف آپ کے پاس پراپر بالنگ تھی, نسیم شاہ سارے کھیل رہے تھے. جب دوسرا ریزرو ڈے تھا اس وقت کہہ سکتے تھے کہ کیپٹنسی سلپ نہیں رکھی, لیکن آج آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. شہین ہے, زمان نیا آیا, اس کا ڈیبیو ہوا, محمد وسیم بینچ پہ بیٹھا ہوا, اس کو کھلایا, پھر نواز کو ٹیم کی خاطر بلایا. کامران جنگ تو انہی سپاہیوں سے لڑی جاتی ہے نا جو اویلیبل ہوں, لیکن جو اویلیبل ہے وہ 11 میں بھی کھیلتے ہیں اگر ڈریسنگ روم میں ہو تو. آپ نے نواز کو سلپ نہیں دی, آپ نے زمان کو سلپ نہیں دی, آپ نے شاداب کو سلپ نہیں دی. جہاں آپ نے دی دیکھیں سلپ میں وہ آگے نکل کے کھیلنے کے گیا اور اسٹمپ ہو گیا صدیرہ. آپ پریشر تو ڈالو کسی طرح بیٹسمین پہ. شاید بھائی وہ نواز کی دفعہ سلپ رکھی تھی. دیکھیں مجھے جہاں تک لگ رہا ہے نا کہ پور کیپٹن تھی, اس کو مزید اس کا کانفیڈنس اس لیے خراب کر رہے ہیں. میں تو یہ سارا بلیم مینجمنٹ کو دوں گا, جو ڈریسنگ روم میں بیٹھی ہوئی ہے, جو ڈائریکٹر ٹیم کے ہیں, انہوں نے جو یہ 11 کھلائے ہیں, مین سپنرز نہیں کھلایا, ایکسٹرا بیٹنگ بڑھا لی. پتہ بھی ہے کہ سپنرز آؤٹ کر رہے ہیں, آپ اسامہ کو کھلاتے. بے شک شاداب کو آپ نہیں ڈراپ کر سکتے, لیکن آپ اسامہ کو ضرور کھلاتے جہاں مڈل میں آ کے آپ نے آؤٹ کرنے تھے. آج بھی دیکھ لیں انہوں نے 10 اووروں میں 62 کیا, آرام سے مڈل میں آ کے آؤٹ کرنے تھے انہوں نے. جیسے ان کے کیا نام ہے وہ ویرا جو ہے لیفٹ آرم سپنر بچہ, وہ آ کے آؤٹ ہی کر رہے ہیں. بے شک رنز دیے اس نے آج, لیکن یہ ہے کہ یہ چیز ہم لوگ کب سمجھیں گے. کپتان کو تھوڑا سا خراب کرنے کے چکروں میں مینجمنٹ لگی ہوئی, جو مین سپنرز نہیں کھلا رہے. مینجمنٹ کیوں جائے گی کپتان کو خراب کرنا کامران؟ اس میں تو یہ جب میرا ایکسپیرینس ہے تو پورا جہاز ہی ڈوبتا ہے نا, تو سب کا ہی بیڑا کرتا ہے. نہیں کپتان کامران آپ کو میرا خیال اطلاعات نہیں ہے. جو بھی کچھ کھلا رہا ہے وہ بابر خود ہی کھلا رہا ہے. بابر اسٹرانگ کیپٹن ہے, بابر نے ہی یہ ٹیم سلیکٹ کی ہے, اور بابر ہی
सेलेक्ट कर रहे हैं। बाबर को ही चाहिए था कि किसी तरह उसामा को फिट इन करते। वसीम जूनियर और जमान खान एक जैसे बॉलर हैं, दोनों किसी भी वक्त लम्हे विकेट लेते हुए नजर नहीं आए, तो इससे अच्छा था कि आप स्पिनर खिला लेते। बस मैं यही कह रहा था कि आप बैट्समैन अगर फखर नहीं आपने खिलाना ना, यार हारिस को खिलाया तो आप स्पेशलिस्ट पे चले जाते। आपने नवाज को भी खिलाया, फिर शदाब भी खेल रहा, आपके पास बैटिंग है। फिर और चीज देखें, ये बाबर ने नवाज को भेजा होगा कि नवाज बेंच पे बैठा हुआ मैच खेलता है, फिर मेन बैट्समैन से पहले आ जाता बैटिंग ऑर्डर, इससे पहले उसामा को भेज देते हैं। ये चीजें हैं करने वाली, जो पैनिक बटन है, जो इतनी बड़ी मैनेजमेंट समझती है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, ठीक है शाहिद भाई का अपना एक्सपीरियंस है, मैं ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ इस मैनेजमेंट के साथ, मुझे आइडिया है ये क्या डिसीजन लेते हैं। जब आप डिसीजन ऐसे लेते हैं, फील्डिंग कोच को आप डायरेक्ट हेड कोच बना देंगे, एक बंदा पाकिस्तान टीम के साथ आने नहीं करता, आप डायरेक्टर बना देंगे, आधा टाइम वो काउंटी क्रिकेट में लगाएगा, पाकिस्तान टीम के साथ नहीं लगाएगा, तो फिर ये नजर आ रहा है ना कि इस पाकिस्तान की क्रिकेट को सीरियस नहीं लिया जा रहा, प्लेयर्स को कंफ्यूज रखा हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं है। सारी टीम, मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था। मैं यही कह रहा था शुरू से, आप भी शायद भाई, कि ये एशिया का पाकिस्तान इंडिया का, ये समझे। लेकिन जब अच्छा कॉम्बिनेशन भी था शायद भाई, पहले आप बताएं, मेरे कामरान आप बताइएगा, तब हमने क्या बिगाड़ लिया था? और वैसे शायद अभी ये मेंडिस अगर आउट हुए हैं, अगर अभी वो लिया है, रिव्यू लिया है, तो कुछ इसको कहेंगे आप ब्रेक थ्रू बड़ा मेंडिस पे भी रिव्यू लिया हुआ श्रीलंका ने इस वक्त? ट्विस्ट आ सकता है, लेकिन आज ट्विस्ट लाने के लिए आपको एग्रेशन, अब थोड़े से रन रह गए, आपको विकेटें चाहिए 5-6, तो अगर आप अटैक नहीं करेंगे, आप हार गए मैच, ऑलमोस्ट हार गए, तो आप अटैक करके कम से कम कोशिश करें कि बाकी विकेटें ले लें। कितने मैचेस ऑस्ट्रेलिया के हम देखते हैं, बिग बैश के या 50 ओवर्स के हारे हुए मैच, वो 20-21 रन रह जाते हैं, 6 विकेटें होती हैं, वहां से वो मैच जीत जाते हैं। तो वो विनिंग मेंटालिटी नहीं है, वो एग्रेशन नहीं है, कप्तान की बॉडी लैंग्वेज में प्रो एक्टिव नहीं है, बड़ा पैसिव सा लग रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उसकी कप्तानी बड़ी पैसिव सी है। सही है। और अच्छा, अब ये मेंडिस आउट हो गए हैं कामरान, आपका ख्याल है कि अभी भी बहुत सब कुछ हाथ से निकल तो नहीं गया, क्योंकि 12 रन बॉल है, 6? देखिए वसीम भाई, मैच अभी बहुत पड़ा हुआ है, 42 रन है 41 बॉलों पे, मेन बैट्समैन आउट हो गया 91 पे, बड़ी जबरदस्त उसने बैटिंग की है। और नजर आया कि बड़े मैच में ऐसा प्लेयर जब खड़ा होता है तो एक मैच एक साइड पे लगा देता है, लेकिन बड़ा जबरदस्त हारिस ने कैच पकड़ा। अब इस पे एक आधा और आउट हो जाए ना, तो फिर प्रेशर आ जाएगा श्रीलंका पे। उनकी बैटिंग लाइनअप शनाका इतनी फॉर्म में नहीं है, फिर टेल शुरू हो जाएगी, फिर महेश शाना वो अनफिट है, वो बैटिंग नहीं कर सकता, तो ये कैच मिल सकता है यहाँ पे आउट करे। तो मैं अभी भी वही अपनी बात पे कायम हूँ कि ये मैं एशिया कप, अगर पाकिस्तान ये श्रीलंका से आज हार जाएगा तो हम लोगों पे वर्ल्ड कप का बड़ा प्रेशर होगा, हम बहुत अंडर प्रेशर होंगे। तो यही चीज है कि ये इसको मैच खेलना, फाइनल खेलना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे एक आधी और विकेट मिल जाए तो मैं समझ रहा हूँ कि टोटली अंडर प्रेशर आ जाएगी श्रीलंकन टीम। ये शाहीन के साथ क्या हुआ शाहिद भाई, क्या कहिएगा? हम बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे थे शाहीन से, आपको आज उसका पेस आपको वो नजर आया या कुछ समथिंग रॉन्ग विद शाहीन आफरीदी? 6 ओवर 38 रन, काफी रस्टी लग रहे थे। और फिर पिच में भी कोई जान ऐसी नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए, ना ही कोई इतना स्विंग हो रही है बॉल। और शाहीन को थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसे वेवर्ड थे शुरू में, और उसी वजह से उन्होंने अटैक करके उनके ऊपर लेग साइड से बाउंड्री निकाल ली। शाहीन एकदम से जब लेग साइड पे या मिडिल और लेग की तरफ बॉलिंग कराते हैं तो उनको लेग पे खेलना आसान हो जाता है। जब वो ऑफ साइड या ऑफ स्टंप बॉल करेंगे या मिडिल से बॉल निकालेंगे बाहर की तरफ, वो मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन आज मेंडिस ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। वो श्रीलंकन क्रिकेट का एक सुपरस्टार है। उसने अब से 2 साल पहले अंडर पास में एक बूढ़े आदमी को गाड़ी से कुचल दिया था, लेकिन जिस तरह वहाँ प्रोसिक्यूशन ने और इन लोगों ने उसको बचाया है, वो बचाना है इसके काम आ गया कि वो इतना अच्छा और जबरदस्त प्लेयर बन गया। हाँ, ओके। सो और भी ये अब खैर आज के तो मैच का रिजल्ट अब देखते हैं, लेकिन ये मैं अगर आप दोनों से पूछूं पहले कामरान आपसे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, फर्ज करें आज जीत जाते हैं तो भी ये लेसन तो होगा ना कि भाईजान इस तरह जीतने का किसने सोचा था। तो वर्ल्ड कप से पहले अगर हम हार जाते हैं तो वर्ल्ड कप से पहले, जीत जाते हैं तो फाइनल से पहले, कौन सी 1-2 चीजें जिसपे पाकिस्तानी टीम को फौरन तवज्जो करने की जरूरत है? इसलिए कि आज 16 सितंबर है, 5 अभी 30 दिन के अंदर अंदर तो आपका इंडिया से अगला मैच है वर्ल्ड कप में, और 25 दिन 20-22 दिन बाद तो वर्ल्ड कप है। तो क्या 2 चीजें तो फौरन टीम को करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट टुडे? कामरान, सबसे पहले तो पूरी मैनेजमेंट को ड्रेसिंग रूम में बैठना चाहिए, इंग्लैंड में नहीं होना चाहिए।
یہ سب سے بڑا کام ہے. مکی آرتھر کو ڈریسنگ روم میں ہونا چاہیے. اور دوسری چیز ہے, تو اس سے یعنی کامران آپ کے خیال میں بابر ایک با اختیار کپتان نہیں ہے, یعنی آپ کے خیال میں وہ مینجمنٹ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے؟ میں اس مینجمنٹ کے ہوتے ہوئے نہیں سمجھ رہا. وہاں پہلی کوئی مینجمنٹ ہوتی میں کہتا ہوں کہ بابر کا ہولڈ ہے, لیکن اس مینجمنٹ کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھ رہا. سارا کچھ یہ مینجمنٹ کے ہاتھ میں ہے, ڈیسیژن لینا, 11 بنانا, بیٹنگ کرنی, بالنگ کرنی, ٹاس جیت کے. یہ میں اس میں بالکل بابر کے ساتھ ہوں. بابر شاید 20% اپنا مشورہ دے رہا ہو, لیکن یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں ہمیں اسپنر جو ہیں ہمارے پاس, ان کو کانفیڈنس دینا پڑے گا, ان کو آؤٹ کرنا پڑے گا میڈل میں آ کے. آپ دیکھیں, اور آج پتہ چل گیا کہ شاہین اکیلا ہو تو کتنی اسٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. نسیم کا فٹ ہونا, حارث راؤ کا فٹ ہونا بڑا ضروری ہے. یہ کمبینیشن بڑا زبردست رہے گا. ادروائز ان میں سے کوئی ایک نہ ہوا تو بڑی انڈر پریشر ہوگی ہماری بالنگ لائن اپ. شاہد بھائی آپ کے خیال میں اور مکی آرتھر کو دیکھنا پڑے گا کہ اسپنرز اب اسپیشلسٹ کھلانا ہی پڑے گا. صحیح. کامران thinks management needs to be changed. Something very serious, یعنی a very serious problem is lying there. آپ کے خیال میں irrespective of the result, as I said, کیا پاکستان کی ٹیم کو فوراً کرنا پڑے گا بیفور دا ورلڈ کپ کہ بھائی جان ان حالات میں نہیں کھیل سکتے آپ ورلڈ کپ؟ ٹائم بہت شارٹ ہے. مکی آرتھر آ جائیں گے اس میچ کے بعد. اگر پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہوگی, لیکن ورلڈ کپ میں ان کا پورا رہنا ضروری ہے. دو چیزیں ہیں, پراپر سلیکشن کریں ہر میچ میں کنڈیشن اور اوپوننٹ کو دیکھ کے, اور نمبر 2 ایگریشن. اگر آپ ایگریشن نہیں دکھائیں گے, کل انگلینڈ نے کس طرح نیوزی لینڈ کو ایگریسو بیٹنگ سے مارا ہے, بین اسٹوک سے 182 کر دیا, ایسی ایگریشن ہماری نہ تو بیٹنگ میں نظر آتی ہے, نہ بالنگ میں, نہ فیلڈنگ میں, نہ کپتانی میں. ایگریشن اور پراپر سلیکشن. آخری منٹ ہے شاید آپ سے آخری سے پوچھوں, یعنی میں پریسائزلی بولنگ کا سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بولنگ کی تو بہت بات ہو رہی تھی, اور یہ بولنگ ایسا نہیں کہ ایک میچ میں فیل ہو گئی بس نہیں چلی, یہ تو مسلسل دوسرا تیسرا میچ ہو گیا نا. یہ کیا ہوا ہے بولنگ نے جو اتنا سرپرائز دیا ہے منفی معنوں میں, یہ کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے اوور کانفیڈنس ہو گیا. جس طرح انڈیا کے خلاف 266 پہ آل آؤٹ کر لیا تھا, اس کے بعد سے بالنگ میں وہ چمک, وہ پوٹینسی نظر نہیں آ رہی, اور پھر 2 بالر انجرڈ بھی ہو گئے. اللہ کرے کہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ دونوں جو انجرڈ ہوئے ہیں فٹ ہو جائیں, شاہین کا ساتھ دیں, اور پھر ورلڈ کپ میں آپ نے سب کو پراپرلی مینیج کرنا ہوگا. 30 سیکنڈ. شاہد بھائی آپ کے خیال میں یہاں سے میچ کس کے کتنا پرسنٹ ہے سری لنکا اور پاکستان کی فیور میں یہاں سے؟ ابھی بھی سری لنکا 65 اور پاکستان 35. چلو ہمارے پروگرام سے حالات تھوڑا سے بہتر ہوئے 10-15%. جی کامران بھائی 50-50 اور انڈیا میں دیکھتے ہیں ٹرو بیٹنگ پچ ہے, وہاں پہ ہائی سکورنگ ہوگی. اس بالنگ کے ساتھ جائیں گے تو 350 پلس ہر میچ میں ہوگی, بڑی ٹیم ہمارے خلاف کرے گی. چلو جی, تو کامران صاحب سمجھتے ہیں 50-50, شاہد بھائی سمجھتے ہیں 65. لیٹس سی, 35 گیندیں باقی ہیں, 36 رنز باقی ہیں. اللہ مالک ہے. اللہ حافظ.